اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دیکھیے، بحیثیت شاگرد اور بحیثیت استاد عالمہ جو آپ کی منزل ہے ہونے کے ناطے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ذاتی لائبریری ہو، اس میں وہ اہم کتابیں موجود ہوں جو مجھے پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کی منزل عالمہ یا استاد بننا نہ بھی ہو تو بھی آپ کا جی چاہتا ہے کم از کم چند کتابیں جو بہت ضروری ہیں وہ مجھے معلوم ہونی چاہیے، وہ میرے زیر مطالعہ ہونی چاہیے، وہ میرے گھر میں موجود ہونی چاہیے. اور اس سے بڑا اثاثہ، اس سے بڑا خزینہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ مرزا انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی لائبریری میں 80,000 کتابیں تھیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کو اس زمانے میں جب ورق، صفحہ، کتاب، کاغذ انتہائی مہنگا تھا، اور آج کل تو PDF فائل کی صورت میں تقریباً فری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ہر ایفیکٹ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو آج کل کے بھی دور میں اتنی زیادہ کتابیں سامنے آ گئی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہم کیا کتاب جو ہے، کون سی کتاب اس کو اختیار کریں، پڑھیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں بعض اوقات اچھی ہوتی ہیں، سب کی سب، یا 2 کتابیں یا 10 کتابیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کے لیول کی کون سی کتابیں آپ کو کون سی سوٹ کرے گی آپ کو نہیں معلوم. اگر فرض کر لیں سبھی سوٹ کریں گی تو پہلے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، پھر بعد میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں ہم آپ کو کتابوں کی ایک فہرست مختصر ترین تعارف کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کبھی کتابوں کا کتاب وار تعارف، یعنی ایک کتاب کا ایک نشست میں یا چند کتابوں کا ایک نشست میں تعلق تفصیلی آپ کو بیان کر دیا جائے گا. یہاں فقط وہ لسٹ ایک جو آپ کے پاس ہونی چاہیے کتابیں آپ کی زندگی میں، وہ زندگی بھر کبھی نہ کبھی اس کو خرید کر قسط وار خرید لیں یا ایک ساتھ خرید لیں، اور یا انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے، وہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے قرآن، تفاسیر قرآن کی بات بعد میں آئے گی. پہلے تو آپ کو آداب تلاوت قرآن آنا چاہیے. اس کو چھوئیں کیسے، اس کو کھولیں کیسے، اس کا ہم ادب کیسے کریں. تو ذوالفقار علی زیدی کا ترجمہ کردہ کتاب ہے آداب تلاوت قرآن. اور اسی کے ساتھ ایک اور کتاب قرآنی قصے، اتنی بہترین کتاب ہے، شاید یہ کتاب آپ کو پہلے پڑھنی چاہیے، کہ جس کو پڑھ کر آپ کو طلب ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی، کہ میرے پاس قرآن ہونا چاہیے، میرے پاس اس کی تفسیر ہونی چاہیے، اور مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. آداب تلاوت قرآن پہلی کتاب. دوسری کتاب قرآنی قصے. اس کے بعد جو کتاب قرآن سے متعلق آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے ناظرہ قرآن. علی حبیبی کی کتاب ہے، بہت پتلی سی کتاب ہے، جس میں ناظرہ قرآن کے طریقے، جیسے وقف کہاں کریں گے، کہاں جو ہے وہ آپ اس کو کھینچیں گے، یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں ناظرہ قرآن کے. پھر اسی سے ملحق ایک اور کتاب ہے علی حبیبی ہی کی، اور وہ ہے تجوید قرآن. اس میں تجوید قرآن کے دقیق مسائل جو ہیں وہ چھڑے گئے ہیں، حروف لین ہے، حروف حلقی ہے، مدہ، شد وغیرہ تفصیل سے بیان کیے گئے. یہ دونوں کتابیں کون سی؟ ناظرہ قرآن اور تجوید قرآن. یہ دونوں کتابیں ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ جو عالم دین بنتے ہیں ان کو یہ دونوں کتابیں مسٹ ہیں، کم از کم پاکستان کے جو مدارس ہیں ان کے سلیبس میں. اس کے بعد تفاسیر قرآن. اگر آپ ایک جلدی کتاب لینا چاہتے ہیں قرآن کی تفسیر کی، اور آسان الفاظ میں، آسان تحریر میں، تو ذیشان حیدر جوادی کی کتاب آپ خرید لیں، یعنی تفسیر قرآن، جس میں حاشیہ لگا ہوا ہے. اگر آپ کو پرانے زمانے یا پرانی اردو، دقیق اردو، فضائل سے بھرپور کتاب چاہیے ایک ہی جلد میں تفسیر حاشیے والا، تو وہ ہے فرمان علی صاحب کا قرآن، یعنی ان کی مختصر حواشی. اور ایک اور تفسیر ہے مقبول احمد کا. اچھا،
اچھا آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی تفصیل میں پڑھوں، میں اس لیے آپ کو 3-4 آپشن دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیول اعلیٰ ہو، بلند ہو. اگر آپ مبتدی ہیں تو شروع سے شروع کریں، اگر آپ پڑھ چکے ہیں یہ تفاسیر یہ کتابیں تو اگلی والی کتابیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم زیادہ ہے میں تفصیل، تو پھر آپ 2 جلدی قرآن کی تفسیر ہے محمد حسین بخش جاڑا، بہت ماشاءاللہ دقت سے انہوں نے لکھی ہے اور بہت خوبصورت تفسیر لکھی ہے. بہت نئی باتیں آپ کو ملیں گی، یعنی بہت ساری باتیں میں نے دیکھا ہے کہ تفسیر نمونہ میں نہیں ہے، اس میں موجود ہے. محمد حسین بخش جاڑا کی تفسیر ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تفسیر کوثر شیخ محسن علی نجفی، علامہ یہ اسلام آباد میں جو مدرسہ چلا رہے ہیں کوثر یونیورسٹی، ان کی محسن علی نجفی کی تفسیر کوثر. اس کے بعد تفسیر نور، یہ آیت اللہ یہ استاد محسن قرتی کی ہے. اس کی چند جلدیں اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہیں اور سائنٹیفک بنیادوں پر منطقی انداز سے لکھی گئی یہ تفسیر ہے، تفسیر نور استاد محسن قرتی کی. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مکمل موضوع کا احاطہ کروں تو تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر مشتمل ہے. اگر آپ 27 جلدیں نہ پڑھ سکیں جو کہ واقعی بڑا مشکل کام ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سورہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں سورہ کوثر فقط اس کی تفسیر پڑھ لیں، سورہ حمد کی تفسیر پڑھ لیں، یعنی وہ سورہ جو آپ نمازوں میں پڑھتی ہیں، یا وہ آیات جو مشہور و معروف ہیں، آیت تطہیر ہے، آیت ولایت ہے، آیت مودت ہے مثلا، وہ آپ اس میں سے پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. المیزان فلسفی انداز سے لکھی گئی وہ ہے تفسیر محمد حسین طباطبائی. اس کے بارے میں واقعہ ہے، میں کبھی اور سنا دوں گا کہ کتنی معتبر تفسیر ہے، لیکن بہت ہی دقیق اور فلسفیانہ انداز سے لکھی گئی ہے. میں نے ایک عالم دین سے جب ڈسکس کیا اور پوچھا کہ ان دونوں تفاسیر میں تفسیر نمونہ اور تفسیر المیزان میں کس کا انتخاب کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر نمونہ تو بالکل سطحی ہے، تفسیر المیزان تو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگانے کے مترادف ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. حالانکہ تفسیر نمونہ زیادہ ضخیم ہے، یعنی 27 جلدیں ہیں، اس کی اس سے کم جلدیں ہیں، لیکن فقط 3 جلدیں ابھی ترجمہ ہو کے آئی ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت کی تفاسیر کی طرف اگر آپ رخ کریں، کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے کبھی ریفرنس دینا پڑے کہ فلاں عالم نے اہل سنت کے یہ کہا ہے، تو مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن، وہ آپ کو انٹرنیٹ سے یہ میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی میں کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً آدھی سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں PDF فائل میں، مختلف جگہوں پر ہماری ویب سائٹس پہ موجود ہیں. تو تفہیم القرآن بھی موجود ہے. اہل سنت کی کتابیں لینے سے بہتر ہے آپ ان کی وہ ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ وہ ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہوں گی. کنز الایمان بریلوی مکتبہ فکر کی، یہ وہابی مکتبہ فکر کی ہے، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی. اور کنز الایمان ہے رضا شاہ بریلوی، جو اہل سنت میں بریلوی حضرات ہوتے ہیں، ان کے روح رواں، ان کے بانی فاؤنڈر، ان کی کتاب ہے. اچھا اب قرآن کی بات آئی ہے احادیث پر. احادیث میں آپ کو رسول اللہ کی احادیث چاہیے اور مختصر چاہیے، تو نہج الفصاحہ ابو القاسم پائندہ، 3 جلدوں پر الفابیٹیکل آرڈر، حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث دی ہوئی ہیں، لیکن جلدیں بھی بہت پتلی پتلی ہیں، بہت پتلی جلدیں ہیں، چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے 3 جلدوں پر. مولا علی کی اقوال پر مشتمل کتاب احادیث آپ کو ملیں گی تجلیات حکمت، 500 موضوعات ہیں، نہیں بلکہ 255 موضوعات ہیں اور 5000 احادیث موجود ہیں اقوال، اور ٹاپک وائز ہیں. یعنی آپ کو صبر پہ کوئی درس تیار کرنا ہے، مجلس تیار کرنی ہے، زہد پہ، سخاوت پہ، تو ٹاپک وائز دی ہوئی ہے تجلیات حکمت. نہج البلاغہ آپ واقف ہیں نہج البلاغہ سے، اس میں کوشش کریں جو آخری اس کا سیکشن ہے کلمات قصار، اس سے شروع کریں، اور اس کے بعد آپ بالکل قرآن والا معاملہ ہے. جس طرح قرآن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چھوٹی سورہیں یعنی آخری پارہ پہلے پڑھتے ہیں اور پھر بڑی سورہیں، اس طرح نہج البلاغہ کے بارے میں بھی.
اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح مولا علی قرآن ناطق ہیں اور قرآن صامت ہے۔ اگر آپ کو ضخیم کتاب چاہیے، تفصیل چاہیے، تو میزان الحکمت۔ اچھا، وہ تفسیر الميزان ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتلایا، یہ ہے میزان الحکمت۔ اس کی 8 جلدیں ترجمہ ہو کے آ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 جلدیں ہیں، اور اس میں بھی ٹاپک وائز احادیث ہیں محمد ری شہری کی۔ اس کے بعد اصول کافی، یہ بھی ضخیم کتاب ہے، اس کی غالباً 3 جلدیں ہیں، اردو ترجمہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے۔ اہل سنت کی جو سیاہ ستہ ہیں وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن داؤد، ابن ماجہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم تو ضرور رکھیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ یہ صحیح کتابیں ہیں، یعنی صحیح ترین حدیثیں ہیں، آپ کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی کام آئیں گی۔ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہو گئی۔ اب آئیے عقائد کی طرف۔ پہلی کتاب جو آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کے جو معیار اور علمی اس کے مطابق ہو، تو مکتبہ تشیع، شیخ رضا مظفر، مکتبہ تشیع پہلی کتاب، مختصر انداز سے، بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کتاب پڑھنی چاہیے آپ کو، اچھا جس ترتیب سے میں لکھوا رہا ہوں اسی ترتیب سے یہ کتابیں پڑھیں، یعنی سہل اور مختصر سے مشکل اور ضخیم، یہ ترتیب ہے۔ شروع میں آپ کو سہل اور مختصر کتابیں لکھوائی جائیں گی، اس کے بعد ضخیم۔ پہلی کتاب عقائد میں آپ کو پڑھنی ہے مکتبہ تشیع، اس کے بعد جو کتاب پڑھنی ہے وہ ہے اصول عقائد ناصر مکارم شیرازی کی۔ اس میں مثالیں دے کر ماشاءاللہ بہت سادہ مثالیں دے کر عقائد سمجھائے گئے ہیں۔ تیسری کتاب جو پڑھنی چاہیے مکتبہ رسول، بہت خوبصورت کتاب، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ انگیج کرنے والی کتاب، مثالوں سے اور سائنسی تشبیہات سے بھرپور۔ محسن قرطی ویسی مثالوں کے بادشاہ کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید مشکل کتاب پڑھنی ہے تو آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب عقائد امامیہ۔ پچھلے دنوں ایران گئے تو ان سے ملاقات اور دست بوسی کا شرف حاصل ہوا، میں ان کے درس خارج مسجد اعظم میں ہوتا ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب اصول عقائد، عقائد امامیہ۔ اس کے بعد اس سے بھی مشکل کتاب پڑھنی ہے تو پھر احسن العقائد علامہ حلی کی کتاب۔ احسن العقائد علامہ حلی کی وہ کتاب ہے، دراصل ان کی ایک کتاب کا 10واں باب توحید سے متعلق تھا، لوگوں نے اس باب کو کتاب کی صورت میں ڈھال کر حوزے میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اس کتاب کا عربی میں نام ہے شرح باب ہادی عشرہ۔ 12واں جو چیپٹر ہے وہ توحید سے متعلق، یہ توحید سے متعلق ہسٹری، تاریخ۔ لیکن تاریخ سے متعلق 2 قسم کی کتابیں، ایک تو تاریخ اسلام اور ایک سیرت۔ تاریخ اسلام سے متعلق علامہ نقن کی کتاب ہے تاریخ اسلام، 1 جلدی کتاب ہے اور چند نشستوں میں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ مختصر کتاب ہے، شیعہ پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد تاریخ احمدی، محمد حسین شاہ جہاں غالباً ان کا نام ہے، اور اس کی جو تصحیح کی ہے نجم الحسن کراروی نے کی ہے۔ اچھا، اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کتاب اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں کے اقتباسات پر مشتمل کتاب ہے۔
ساری کتاب، ایک لفظ جو ہے مصنف کا مؤلف کا اپنا نہیں ہے. اہل سنت کی تمام تاریخوں کی کتابوں کے وہ مواد، وہ اقتباسات جو ہمارے حق میں جاتے ہیں، وہ انہوں نے جمع کر دیے ٹکڑوں میں اور ایک جلدی کتاب بنا دی ہے. تو مطلب وہ کتاب دراصل مجموعہ ہے حوالہ جات کا، تاریخی حقائق کا جو ہمارے حق میں جاتے ہیں. تو آپ جو بھی پیراگراف پڑھیں گی وہ کسی نہ کسی اہل سنت کی تاریخی کتاب میں موجود ہوگا، اس لیے یہ کتاب خوبصورت کتاب ہے. اچھا، کربلا کے حوالے سے میرے خیال میں آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، اور وہ کربلا کی تاریخ نہیں ہے، وہ اسلام کی تاریخ ہے. لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح واقعات پے در پہ ترتیب وار رونما ہوئے، سازشیں ہوئیں اور پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو وہ لوگ جو ممبر سے وابستہ ہیں، ذاکری کے پیشے سے، میدان سے، وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں. شہید انسانیت، علامہ نقی نقب، شہید انسانیت. یہ تاریخ کی کتابیں ہو گئیں. اب آئیں سیرت کی طرف. نقوش عصمت پہلی کتاب ہونی چاہیے آپ کی، سیرت معصومین کے حوالے سے، ذیشان حیدر جوادی کی. اس کے بعد احسن المقال شیخ عباس قبی کی. اس کے بعد مناقب آل محمد، 4 جلدوں پر مشتمل مناقب آل محمد، سید احمد مستنبط کی کتاب. اس کے بعد بحار الانوار کی 12 جلدیں جو کہ ہمارے ائمہ اہل بیت سے متعلق ہیں، بہت تفصیل سے تذکرہ ہے سیرت معصومین کا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو انبیاء کی سیرت اور تاریخ بھی پڑھنی ہے. تو ایک کتاب ہے قصص الانبیاء علامہ مجلسی کی، اور حیات القلوب جس میں رسول اللہ کی سیرت دی ہوئی ہے، یہ بھی علامہ مجلسی کی کتاب. اسی طرح ایک اور کتاب ہے قصص الانبیاء، ایگزیکٹلی وہی نام ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب کا نام ہے، لیکن یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد محمدی اشتہاردی. اور میں پریفر کروں گا کہ آپ محمد محمدی اشتہاردی کی کتاب لیں اگر آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بہت سیکوینس میں اور آسان الفاظ میں ہیڈنگ وائز دی ہوئی ہے. ہسٹری آف پروفٹس، قصص الانبیاء محمد محمدی اشتہاردی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علماء کی بھی سیرت کی آگاہی ہونی چاہیے. اگر آپ بہت ہی مختصر کتاب پڑھنا چاہتی ہیں اور مختلف علماء کی قصوں کی صورت میں، تو درخشاں ستارے، اس میں کسی ایک عالم کی نہیں، متفرق واقعات ہیں علماء کے. درخشاں ستارے غالباً آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے. قصص العلماء 250 علماء کے حالات زندگی، مرزا احمد تنکابلی. ہماری مسلم قائم کی سابقہ ٹیچر ملکہ کاظمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. قصص العلماء 250. اور میں ضرور آپ کو ریکمنڈ کروں گا منیت المرید اور قصص العلماء آپ کے پاس ضرور بالضرور ہونی چاہیے، تاکہ آپ جس میدان میں ہیں اس کے حالات معلوم ہونے چاہیے، لوگوں نے کس طرح کن حالات میں پڑھا. صادق صاحب کی تقاریر پر مشتمل کتاب بھی قصص العلماء موجود ہے، اگر چاہیں تو اس میں دیکھ لیں، وہ بھی ہے، اور کیسٹ کی فارم میں بھی بہرحال وہ موجود ہے. تو یہ ہسٹری کتاب ہو گئی. اگر آپ چاہیں کہ اہل سنت کی چند کتابیں میرے پاس ہوں بطور ریفرنس، تو سب سے اہم، سب سے مستند، سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب تاریخ طبری، 10 جلدوں پر مشتمل. ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، انٹرنیٹ پہ ڈیفینیٹلی ہوگی. مولانا مودودی نے اس کو سب سے مستند کتاب قرار دیا ہے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں. اس کے بعد ایک جلدی کتاب پڑھنی ہے تو تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی. صواعق محرقہ ابن حجر اسقلانی کی، اور تاریخ ابن کثیر.
ہسٹری کے بعد تو یہ اچھا، فقہ میں توضیح المسائل جو بھی آپ کے مرجع تقلید ہیں اور ان کے استفتاء جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں بہت کافی ہیں. تو اب آ جائے اخلاقیات کی طرف. آیت اللہ دست غیب کی کتاب گناہان کبیرہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دل نشیں، تقدس میں ڈوبی ہوئی کتاب. اس کے بعد خاندان کا اخلاق، جس میں بیوی، بچے، اولاد، والدین، تمام کے حقوق و فرائض موجود ہیں. آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب. اور انہی کی ایک اور کتاب ہے خود سازی، جس میں انفرادی طور پہ تزکیہ نفس کے طریقے بتائے گئے ہیں، جس پر بنیاد رکھ کے ہم نے پورا ایک لیکچر بھی دیا تھا خود سازی کے حوالے سے. ابھی نئی کتاب آئی ہے ناصر مکارم شیرازی کی علم الاخلاق، 3 جلدوں پر مشتمل. اگر آپ چاہتی ہیں کہ بھئی آپ آخری حدوں کو پہنچ جائیں اخلاق کی، تو پھر عروج السعادہ ملا احمد نراقی کی، جن کا بھی واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملا احمد نراقی کی کتاب، اگر کوئی آیت اللہ بہجت کے پاس آتا تھا تو آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ پہلے تم عروج السعادہ پڑھ کر آؤ اور اس پہ عمل کر کے آؤ 1 سال. پھر وہ لوگ حاضر ہوتے تھے، پھر آپ عرفان سیکھتے تھے. اس کے بعد مناظرے کی کتاب آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنے مخالفین سے بات کرنے کے لیے. تو وہ کتاب جس کو ایوارڈ ملا ہے باقاعدہ، ہر زمانے کی مقبول کتاب، شیعت کا مقدمہ. اس کے علاوہ صادق صاحب کی ریکمنڈڈ بک شب ہائے پشاور، یہ یاد نہیں آ رہا اس وقت مجھے نام، لیکن بہت مشہور کتاب ہے شیعت کا مقدمہ. جی، شب ہائے پشاور. المراجعات، جس میں سنی شیعہ علماء کے خطوط کا تبادلہ ہے. المراجعات. اگر کسی کو دلچسپ انداز سے ڈائلاگس فارم میں مناظرہ پڑھنا ہے تو جوہر قرآن، جس میں ایک میاں بیوی کی بحث ہے. بیوی شیعہ اور میاں سنی تھے، اس میں دلچسپ بحث کے انداز سے انہوں نے سنی شیعہ کو ڈسکس کیا ہے. جوہر قرآن. اس کے علاوہ تیجانی سماوی، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے تیونس میں، انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں. اگر وہ سب کی سب پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. پتلی کتابیں، بہت زیادہ ضخیم نہیں ہیں. جس میں پہلی کتاب ہے تجلی، دوسری کتاب ہے حکم ازاں. تجلی میں انہوں نے اپنی ردات بیان کی ہے کہ کیسے میں سنی سے شیعہ ہوا، اور حکم ازاں میں ٹاپک وائز انہوں نے ڈسکس کیا ہے موضوع کو. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور بھی شیعی اہل سنت ہیں، اللہ سے ڈرو، 4-5 کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. عبد الکریم مشتاق، جو پاکستان کے کنورٹڈ جو سنی سے شیعہ ہوئے، ان کی بہت پتلی سی کتاب ہے جو ایک نشست میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 14 مسئلے. لیکن ان کی جتنی بھی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو پاکستان کے ماحول کے حوالے سے آپ بہت کچھ سیکھ لیں گے. مناظرہ کے بعد آئیے آپ ذاکری کی کتابیں. دیکھیں، ذاکری کی کتاب کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے، جو بہترین ذاکر گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ان کی تقاریر کی کتابیں خرید لیں آپ. مگر جو پہلی کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے ذاکری میں، وہ ذیشان حیدر جوادی کی محافل و مجالس. کچھ نہ کریں، وہ کتاب پڑھ کے مجلس سے پڑھنا شروع کر دیں. بہت ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح مجلس پڑھنی چاہیے. محافل و مجالس علامہ ذیشان حیدر جوادی کی. جو کچھ نقوش عصمت میں ہے وہ اس میں ہے، لیکن مجلسی انداز سے. یہ سمجھ لیں ورک بک ہے، نقوش عصمت کی ورک بک ہے کہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو بتایا کیسے جاتا ہے جو کچھ نقوش عصمت میں ہے، لیکن مجلسی انداز سے. علامہ نقی نقن کی کتاب معراج خطابت. اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں، مثلا محمد اسماعیل دیوبندی ہیں، اظہر حسین ہیں،
اظہر حسن زیدی ہیں، اطہر حسین ہیں۔ روایت ازا ایک نئی کتاب آئی ہے جو فقط مصائب کی کتاب ہے، جس میں برصغیر کے مشہور و معروف علماء کے مصائب ان کی تقاریر سے لیے گئے اور لکھ دیے گئے۔ بہت اچھی، بہت مفید کتاب، نئی کتاب ہے، روایات ازا، 2 جلدوں پر مشتمل۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ میں مصائب کسی کتاب سے پڑھوں تو نفس المحموم شیخ عباس قمی کی، بہترین رہے گی۔ مقتل مطہری، شہید مطہری کی کتاب، واقعات کی کتاب۔ اگر آپ کہیں اتنی ساری کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت بورنگ ہو جائے گا اور ٹائم نہیں ہے، تو خدا را واقعات کی کتاب ضرور رکھیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو پڑھیں، اپنے بہن بھائیوں کو سنائیں ضرور۔ سب سے پہلی کتاب کشکول، 2 جلدوں پر مشتمل، آیت اللہ دست غیب کی بہترین کتاب۔ اس کے بعد داستان راستان، شہید مطہری کی کتاب، راستان شہید مطہری کی کتاب، داستان راستان شہید مطہری۔ اس کے بعد پند تاریخ، موسیٰ خسروی کی کتاب، 5 یا 6 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، ٹاپک وائز۔ عبرت انگیز واقعات، مرنے کے بعد کے واقعات جس میں ہیں، معاد شناسی جو 10 جلدوں پر ہے، آیت اللہ بزرگ تہرانی کی کتاب، ان سے ماخوذ ہے یہ کتاب، عبرت انگیز واقعات۔ حیرت انگیز واقعات، یہ بھی غالباً آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے، اور اس میں زائرین سے متعلق واقعات ہیں۔ موضوعی داستانیں، 40 موضوع پر واقعات ہیں، 100 موضوع، 500 داستانیں۔ یہ بھی ایک الگ کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل۔ آخر میں دعا و اذکار کی کتاب میں مفاتیح الجنان، دنیا و آخرت کی 100 پریشانیاں، ان کا حل۔ ایک کتاب جو غالباً ہم بھول گئے احادیث کے ضمن میں، وہ ہے رسالۃ الحقوق، چوتھے امام کی اقوال پر مشتمل کتاب۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے ترتیب وار، خصوصی طور پہ جو کہانی اور قصے کی کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھیے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی تو ان کتابوں کا، کبھی مشہور کتابوں کا خصوصی طور پہ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت میں کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين